تو ناظرین اکرام، قرولش عثمان کے حوالے سے ایک ایسی خبر آئی ہے کہ آپ لوگ خوش ہو جائیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین اکرام، محمد بوزدیک جو کہ دلرش ارطغرل کی دنیا بھر میں کامیابی کے بعد قرولش عثمان کے 2 کامیاب سیزنز بھی پیش کر چکے ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ ایک ہائی بجٹ تاریخی ڈرامہ سیریز بنائیں جو کہ اورحان غازی کی زندگی کے بارے میں ہو، جس میں عثمان غازی کی طرح اورحان غازی کی زندگی، ان کی شخصیت اور فتوحات کے بارے میں تاریخی واقعات ہم اپنی سکرینز پر دیکھیں گے۔ لیکن اس ڈرامے کی ایک بڑی خاص بات یہ ہوگی کہ محمد بوزدیک یہ ڈرامہ سیریز کسی ٹی وی چینل سے معاہدے کے بعد یا کسی بھی میڈیا پلیٹ فارم کے انڈر رہ کر نہیں بنائیں گے، بلکہ یہ ڈرامہ وہ خود بوزدیک پروڈکشن کے پلیٹ فارم سے اپنے اخراجات سے بنائیں گے اور بعد میں اسے کسی ٹی وی چینل یا نیٹ فلکس جیسے پلیٹ فارم پر بیچ کر بہت بڑا سالڈ منافع 100% وہ خود کمائیں گے۔ تو اب ناظرین اکرام، اس سیریز کے بارے میں جو خبریں ملی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ ڈرامہ کب تک ریلیز ہوگا۔ کون سے ٹرکش اداکار کے بارے میں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ وہ اورحان غازی کا رول ادا کر سکتے ہیں؟ سلطان اورحان غازی کے بارے میں بننے والی اس ڈرامہ سیریز کے کتنے سیزنز ہوں گے؟ اور اس فیصلے کے بعد قرولش عثمان کتنے سیزنز بعد ختم ہو جائے گا؟ تو ناظرین اکرام، ان تمام سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ محمد بوزدیک کا یہ فیصلہ ٹرکش میڈیا انڈسٹری میں کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے اسی قسم کی مثال ہمارے سامنے دی میگنیفیسنٹ سینچری کی صورت میں موجود ہے کہ تیمور ساوچی نے اپنے خرچے پر یہ ٹی وی شو بنایا اور پھر اسے مختلف ٹی وی چینلز کو بیچ کر صحیح معنوں میں پروفٹ کمایا، اور اب محمد بوزدیک کی پروڈکشن کمپنی بھی اس سٹیج پر پہنچ چکی ہے وہ تاریخی ڈرامے جو کہ ان کا شوق اور پیشن ہے اپنے اخراجات اور وسائل خرچ کر کے بنا سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین اکرام، اب محمد بوزدیک کے لیے مشکل یہ پیش آ سکتی ہے کہ اگر ڈرامہ تاریخ سے بہت زیادہ ہٹ کر پیش کیا گیا تو اب کی بار ناظرین اس غلطی کی ذمہ داری کسی ٹی وی چینل پر ڈالنے کے بجائے ڈائریکٹ محمد بوزدیک کو دیں گے، اور بوزدیک صاحب ہی ساری صورتحال کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس لیے انہیں خوب سنبھل کر احتیاط سے اپنی اس ڈرامہ سیریز کی تاریخ کے معاملے میں چلنا ہوگا۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ سلطان اورحان کے متعلق یہ ڈرامہ کب تک شروع ہوگا۔ تو ٹرکش میڈیا کے مطابق اگلے سال سلطان اورحان سیریز بنانے کا آغاز ہو جائے گا، اور اس دوران اس کی تمام تیاریاں مکمل ہوں گی، اور یہ ڈرامہ سیریز اگلے سال کے درمیان میں بھی شروع ہو سکتا ہے اور آخر میں بھی۔ ویسے اس خبر سے وہ شائقین بہت خوش ہوں گے جو کہ قرولش عثمان کا سیزن 2 ختم ہونے کے بعد یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اسی ڈرامے میں اورحان غازی کی زندگی کو بھی ساتھ ساتھ زیادہ فوکس کیا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ بہرحال اگلے سال تک اس ڈرامے کا ابتدائی کام مکمل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اورحان کا رول کس ترک اداکار کے حصے میں آئے گا یہ بھی اناؤنس کر دیا جائے گا، جیسا کہ براک اوزجویت کی دفعہ کیا گیا تھا۔ اب اگر اورحان غازی کے رول کی بات کی جائے کہ وہ کس ترک اداکار کے حصے میں آ سکتا ہے، تو اس کردار کے لیے میرے ذہن میں کئی ترک اداکاروں کے نام آ رہے ہیں۔ آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ ان میں سے کون سا اداکار سب سے اچھی چوائس ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، آنر ٹیونا۔ یہ ناظرین اکرام وہی اداکار ہیں جو کہ فلنتا مصطفیٰ میں فلنتا مصطفیٰ کا کردار کامیابی سے ادا کر کے پوری دنیا میں شہرت کما چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے براک ڈینیز۔ یہ بھی خوش شکل نوجوان ترک اداکار ہیں جن کی اداکاری کے بڑے چرچے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے چاگاتائے اولوسوائے، اور نمبر 4 پر ہے کیواج تاتلائٹوگ۔ اور اگر نوجوان اورحان کی بات کی جائے تو اس کردار کے لیے ایمرے اوسٹیپے سب سے بہترین چوائس ہوں گے، کیونکہ ان میں وہ تمام سکلز ہیں کہ وہ نوجوان اورحان کا کردار بخوبی ادا کر سکیں۔ مگر مجھے معلوم ہے کہ کمنٹس میں کچھ لوگ جان یمان کا نام بھی لیں گے، تو چلیں ان کا نام بھی شامل کر دیتے ہیں۔ مگر جو ٹرکش میڈیا پر سرگوشیاں ہو رہی ہیں ان کے مطابق براک ڈینیز یا چاگاتائے اولوسوائے کا نام لیا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، چاگاتائے اولوسوائے کو پہلے بھی خیر الدین باربروسا کے کردار کے لیے TRT کی طرف سے لیا گیا تھا، مگر پھر انہوں نے وہ کردار ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر اب یہ کردار اولاش ٹونا کے حصے میں آیا۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ چاگاتائے اولوسوائے سے اورحان کے کردار کے معاملے میں پھر بات کی جائے گی۔